بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ نے ایران کے مختلف فوجی اہداف پر مزید حملے کیے، جبکہ ایران نے ایک مرتبہ پھر خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنایا۔ ادھر یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کی آئل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی نئی دھمکی دے دی، جس نے عالمی مارکیٹ میں مزید بے چینی پیدا کی۔ تازہ ترین بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکی افواج نے جنوبی ایران، خلیج فارس کے قریب بعض فوجی اہداف اور لاجسٹک تنصیبات پر مزید حملے کیے۔ امریکی حکام کا موقف ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد ایرانی میزائل اور ڈرون صلاحیت کو محدود کرنا اور خلیج میں امریکی بحری جہازوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ بین الاقوامی ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں امریکہ نے ایران کے خلاف اپنی فضائی کارروائیوں کا دائرہ مزید وسیع کیا ہے، جبکہ تہران مسلسل ان حملوں کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دے رہا ہے۔ اور ویئرز، ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے شہری علاقوں پہ حملہ کر کے عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے بھی خاموش رہنے کے بجائے خطے میں امریکی مفادات اور اتحادی ممالک میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو میزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا۔ رپورٹس کے مطابق بحرین، اردن اور کویت میں امریکی تنصیبات کے خلاف حملوں کی اطلاعات سامنے آئیں، جبکہ کئی حملے کہا جاتا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ناکام بھی بنائے۔ ایران کا موقف ہے کہ اگر امریکی حملے جاری رہے تو ایران کا رد عمل مزید سخت ہوگا۔ ایک طرف امریکی وزیر جنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ ایران کا کوئی کنٹرول نہیں اور یہ مکمل طور پہ امریکہ کے کنٹرول میں، اور دوسری طرف ایران نے ان دعووں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر ایران کے کنٹرول میں ہے، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز دوبارہ کبھی بھی جنگ سے پہلے کی صورتحال پہ واپس نہیں جائے گی۔ دوسری طرف حوثیوں کی سعودی عرب کو نئی دھمکی، شاید آج کی سب سے تشویشناک خبر یہی ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے سعودی عرب کی آئل تنصیبات اور توانائی کے انفراسٹرکچر کو دوبارہ نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ اسی کے ساتھ اطلاعات ہیں کہ اگر امریکہ نے ایران کے پاور انفراسٹرکچر پر مزید حملے کیے تو حوثیوں کو باب المندب کے قریب عالمی بحری راستے بند کرنے کے لیے ابھی سے تیار رہنے کو کہا گیا ہے۔ اور ویورز، آپ کو اگر یاد ہو، پچھلے ویلاگز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آبنائے ہرمز اور باب المندب اگر بند ہو گئے تو موجودہ جو تیل کی سپلائی ہے وہ 40% سے زیادہ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ اگر ویورز ایسا ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ عالمی تیل کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، شپنگ انشورنس مزید مہنگی ہوگی، سپلائی چین متاثر ہوگی، اور پاکستان سمیت پورے خطے اور دنیا کے درآمدی ممالک پر اضافی مالی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے حوالے سے اس بحران کی اہمیت کیا ہے، پاکستان ایک نہایت حساس پوزیشن پہ کھڑا ہے۔ ایک طرف ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ موجود ہے۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان نے حالیہ حملوں پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا، تاہم سعودی عرب کی سلامتی بھی پاکستان کے لیے بہت اہم۔ پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ وہ جنگ کا حصہ بننے کے بجائے سفارتی کردار ادا کرتا رہے، اور ساتھ ہی پاکستان کے دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا ہے کہ اسلام آباد ایکارڈ ابھی بھی مؤثر ہے اور یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ ایک بڑی سفارتی کامیابی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بڑی مثبت خبر۔ پاکستان نے AI ورلڈ کوآپریشن کے بانی اراکین میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اس پیش رفت کا مقصد
مصنوعی ذہانت، تحقیق، ڈیجیٹل گورننس، تعلیم، انوینشن اور بین الاقوامی تعاون میں پاکستان کے کردار کو مضبوط بنانا ہے۔ اگر حکومت، جامعات اور نجی شعبے میں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے تو نوجوانوں کے لیے عالمی روزگار کے مواقع بڑھ سکتے ہیں، AI اسٹارٹ اپ کو عالمی سرمایہ کاری مل سکتی ہے، پاکستان علاقائی ٹیکنالوجی ہب بننے کی سمت میں پیش رفت کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا میدان ہے ویورز جہاں مستقبل کی معیشت کا بڑا حصہ تشکیل پائے گا، اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن شعبان مختلف اضلاع میں جاری ہے۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق کارروائیوں کا مقصد دہشت گرد نیٹ ورکس، ان کی سہولت کاروں اور اسلحے کے ذخائر کو ختم کرنا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ متعدد کامیاب کارروائیوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کیے گئے، جبکہ سرچ اور کلیئرنس آپریشنز ابھی بھی جاری ہیں۔ دوسری جانب سیکیورٹی ادارے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے ساتھ ساتھ عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد، بہتر مواصلات اور غلط معلومات کا مؤثر جواب دینا بھی بہت ضروری ہے۔ کئی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بلوچستان میں دیرپا امن صرف عسکری کارروائیوں سے نہیں بلکہ ترقی، سیاسی مکالمے اور مؤثر اطلاعاتی حکمت عملی سے بھی وابستہ ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم پچھلے ویلاگ میں بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اس وقت فالس نیوز، فیک نیوز اور کسی بھی قسم کی معلومات کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے اس کو ویریفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ ویئرز، اگر ہم ان چاروں خبروں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک بڑی تصویر سامنے آ رہی ہے۔ پہلی، امریکہ اور ایران کی کشیدگی اب صرف دونوں ملکوں کے درمیان محدود نہیں رہی بلکہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ دوسری، حوثیوں کی دھمکیاں عالمی توانائی کے نظام کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہیں اور اس سے جنگ مزید پھیل سکتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر خطے میں سعودی عرب بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا تو پھر خطہ ایک بڑی تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ تیسری، پاکستان ایک ہی وقت میں سفارتی توازن، علاقائی سلامتی اور معاشی مفادات کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے یہ بہت ضروری۔ اور چوتھی، AI کے میدان میں پاکستان کی نئی شمولیت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جہاں دنیا جنگوں کی بات کر رہی ہے وہیں مستقبل کی اصل طاقت ٹیکنالوجی، علم اور جدت میں ہو۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان یہ کشیدگی مکمل علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ کیا حوثیوں کی جانب سے سعودی آئل تنصیبات کو خطرہ عالمی معیشت کے لیے بڑا بحران ثابت ہو سکتا ہے؟ اور کیا پاکستان AI کے میدان میں اس موقع سے حقیقی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت رسپیکٹیبل، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویئرز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تک عالمی سیاست، دفاع، معیشت، مصنوعی ذہانت اور پاکستان سے متعلق مستند اور بروقت تجزیے سب سے پہلے پہنچیں تو ہمارے چینل فوکس وتھ تصدق گیلانی کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔